ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹام اور سیم دو بہترین دوست تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے تھے اور مہم جوئی پر جانا پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنے گھر کے قریب جنگلوں میں جانوروں اور پودوں کی تلاش کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جنگل میں اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، کچھ نیا اور دلچسپ تلاش کرنے کی امید میں۔ اچانک انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک بڑا بھورا ریچھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ندی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا انہیں بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور حملہ کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک وہ زور سے گر جا۔ ٹام اور سیم گھبرا گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے، لیکن ریچھ زیادہ تیز تھا۔ وہ ان پر فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ٹام نے قریب ہی ایک بڑا درخت دیکھا۔ اس نے سیم کو آواز دی، جلدی درخت پر چڑھو۔ اس نے سیم کو اکیلا زمین پر چھوڑ دیا اور جتنا اونچا ہو سکا اوپر چڑھ گیا۔ اسے امید تھی کہ ریچھ اس کا پیچھا نہیں کرے گا، لیکن سیم درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور مرنے کا بہانہ کیا۔ اسے امید تھی کہ ریچھ سوچے گا کہ وہ زندہ نہیں ہے اور اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ ریچھ درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں ٹام چھپا ہوا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا۔ اس نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ریچھ بہت بڑا اور بھاری تھا۔ وہ ٹام تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے ہار مان لی اور اپنی توجہ سام کی طرف کر دی اور سیم کے پاس پہنچا اور اسے اپنی ناک سے سونگھا۔ سیم نے حرکت نہیں کی۔ اس نے سانس روک کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے امید تھی کہ ریچھ اسے نوٹس نہیں کرے گا۔ ریچھ نے اسے دوبارہ سونگھا اور اس کا چہرہ چاٹا۔ سیم نے اس کی گیلی زبان کو اپنی جلد پر محسوس کیا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر وہ مجسمہ کی طرح ساکت رہا۔ ریچھ سمجھ نہیں سکا کہ سام زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کھانے کے لیے کچھ اور ڈھونڈتے ہوئے اس سے دور چلا گیا۔ ٹام نے درخت سے سب کچھ دیکھا۔ اسے اطمینان ہوا کہ سیم محفوظ ہے۔ پھر وہ خاموشی سے درخت سے نیچے اتر گیا۔ وہ سیم کی طرف بھاگا جو ابھی تک زمین پر پڑا تھا۔ اس نے اسے آہستہ سے ہلایا اور سرگوشی کی، سیم سیم اٹھو، ریچھ چلا گیا ہے۔ سیم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنے اوپر ٹام کا چہرہ دیکھا۔ وہ کمزوری سے مسکرایا، تم زندہ ہو؟ وہ ندی سے جتنی تیزی سے بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ سچی دوستی کا امتحان خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوں گے تو ایک سچا دوست آپ کو نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی دھوکہ دے گا، بلکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا۔ ایک جھوٹا دوست صرف اپنی پرواہ کرے گا اور آپ کو خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گا۔ لہٰذا آپ کو اپنے دوستوں کا انتخاب دانشمندی سے کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔